ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سائیکالوجسٹ، سائیکائٹرسٹ اور کاؤنسلر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اچھا، یہ بڑا کوشچن آپ نے اچھا پوچھا ہے شہباز. اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور جب کنسلٹ کس سے کرنا ہے، واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ. اس میں آپ کو تھوڑا سا، بلکہ اپنی آڈینس کے لیے ذرا میں اس کو کلیریفائی کروں گی کہ سائیکیٹرسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ MBBS کی ٹریننگ کرتے ہیں. MBBS کے اندر وہ ایک چھوٹا کورس پڑھتے ہیں سائیکالوجی کا، اور اس کے بعد وہ جو کلینکل جتنے بھی ایسے نفسیاتی مسائل جن کی کوئی بھی ریزن ہو، بایولوجیکل ہو، سائیکولوجیکل ہو، اگر ان کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے، اگر ان کو ادویات کی ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں پھر جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ میڈیسنز جو ہے وہ دیتے ہیں. لیکن فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. سائیکالوجسٹ کو ہم ماہر نفسیات کہتے ہیں، جو ڈائگنوسس کرتے ہیں آن دا بیسس آف دا سمپٹمس کہ علامات کیا ہیں، مسئلہ کیا ہے، کتنے عرصے سے ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی شدت کتنی ہے، اس کی سیویرٹی کتنی ہے. اگر تو اس میں تھراپی کی ضرورت ہو، صرف اس کو ہم بولتے ہیں کہ ہمارا جو تھراپیوٹک انٹرونشن، اس کو ہم بولتے ہیں کہ جو بھی تھراپی اکارڈنگ ٹو دی ڈائگنوسس جو تھراپی چاہیے، وہ سارا ڈائگنوسس. جی عام لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو کنسلٹ اے سائیکالوجسٹ جو ڈائگنوسس کرتے ہیں آن دا بیسس آف یور سمپٹمس. دا نیکسٹ اسٹیپ از کہ اگر سائیکالوجسٹ سمجھتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ میڈیکیشن ضروری ہوتی ہے، کچھ بایولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، کچھ اور جیسے کینسر سروائیورز یا اور اس قسم کے ایشوز میں ہوتے ہیں جن کو ساتھ جو ہے سائیڈ افیکٹس ڈپریشن کے ہوتے ہیں، تو ان کو میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. یا کچھ ہمارے ہاں کلینکل سائیکالوجی کے اندر جو کچھ نیوروسز اور کچھ سائیکوسس کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ٹپیکل ٹرمز ہیں، ان میں بھی میڈیکیشن کی ساتھ ضرورت ہوتی ہے. وہاں پر پھر سائیکالوجسٹ ریفر کرتا ہے کہ ساتھ سائیکیٹرسٹ میڈیسنز دیتے ہیں، سائیکالوجسٹ تھراپی کرتے ہیں. اور جو پوری دنیا میں ٹرینڈ ہے، اسپیشلی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہاں پر سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ اینڈ سوشل ورکرز دے ورک ان کولیبریشن. وہ اکٹھا کام کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل سائیکالوجسٹ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اچھا اب ود دا ٹائم اگر تھراپی اور میڈیسن افیکٹ کر رہی ہے تو اب اس کی میڈیسنز بھی ٹیپر آف ہونی چاہیے، اور ہم نے اس کو پورا ایک ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے. بالکل انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے شہباز کہ کچھ لوگ چڑھ جاتے ہیں سائیکالوجسٹ کے ہتھے، اگر ان کو میڈیسنز کی ضرورت ہے وہ میڈیسنز کا نہیں آگے ریفر کرتے سائیکیٹرسٹ کا. اینڈ موسٹ آف دا پیپل، جو کہ میں یہاں پر آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے بڑی ضروری بات کروں گی کہ آج کل ایک ڈراما بھی چل رہا ہے پاگل خانہ. جی بالکل چل رہا ہے، اور وہ معذرت کے ساتھ کہ اس میں بڑی سی ایسی چیزیں ہیں جو غلط پورٹرے کی جا رہی ہیں. وہاں پر آپ ایک تو جس وے میں سائیکیٹرسٹ نے صرف میڈیسنز دینی ہے، وہ بھی اگر سائیکالوجسٹ ریفر کرے اور اس کے ساتھ ضرورت ہو تو، اور کتنی دینی ہے، کب تک دینی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مریض کو پریسکرپشن دے دیں اور مریض جو ہے وہ سال ہر سال جو ہے وہ دوائی خود سے کھاتا رہے اور پھر اس کا ایڈکٹ ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں یہی چل رہا ہے نا، یہ بھی ایک another problem. اس کے ساتھ ساتھ پھر OTC بھی آ جاتا ہے، اوور دا ڈیسک فارمیسی، جس میں لوگ خود ہی جاتے ہیں اور فارمیسی سے دوائی لے کر جو ہے وہ کھا لیتے ہیں. سیلف میڈیکیشن which is considered a crime globally. اب تھرڈ کیٹیگری جو میں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ نے ماہر نفسیات کہتے ہی سائیکالوجسٹ کو ہیں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے اگر وہ سمجھیں تو ساتھ سائیکیٹرسٹ کو بھی ان کولیبریشن میڈیکیشن if needed. The third category is very much important, which so far the people they have not discussed it in podcast یا ویسے جو میں بات کروں گی counselors. کاؤنسلرز وہ ہوتے ہیں جن کا کہ کاؤنسلنگ از اے ایریا آف اسپیشلائزیشن. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ چائلڈ سائیکالوجی ہے، انڈسٹریل سائیکالوجی ہے، کلینکل سائیکالوجی ہے، ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ہے، اسپورٹس سائیکالوجی ہے جو ہم نے بات کی. اسی طرح کاؤنسلنگ سائیکالوجی کیا ہے کہ جس میں ضروری نہیں that if somebody is having a problem, a psychological problem, and then they go and they consult. Counseling is for every person. For you, for me, یہ جو ہمارے ساتھ ہماری ٹیم ممبرز ہیں، counseling is being needed by every individual. Even we psychologists, we need counseling, few sessions پورے سال میں، یا جب ہم بھی جو ہے وہ لو فیل کرتے ہیں تو we need sessions. اچھا جی exactly. So counseling جو ہے اس کو آسان الفاظ میں بتانے کے لیے لوگوں کے لیے ٹو امپروو دا کوالٹی آف لائف. صحیح.
डज नॉट नेसेसरली ट्रू कि आपको डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या कोई और, फिर ही आपने करना फिर ही आप जाएं। ये उसी तरह है कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं लेकिन फिर भी हम जिम जाएं, फिर भी हम वॉक करें, फिर भी हम अपने बाल कटवाते हैं, फिर भी हम अपना जो है वो क्लेंजिंग वगैरह करते हैं। तो मेरे ख्याल है कि काउंसलिंग को जो मैं डिफाइन करती हूँ आसान अल्फाज में, इट्स अ क्लेंजिंग ऑफ थॉट्स। बिल्कुल, द क्लेंजिंग ऑफ द थॉट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक डेली लाइफ में हम अपनी क्लेंजिंग करते हैं, अपनी पर्सनल हाइजीन की केयर करते हैं, तो आई विश कि हम अपनी थॉट्स की भी जो ब्रेन के अंदर है उसी तरह हिफाजत करें। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समटाइम्स एक वायरस भी, एक नेगेटिव थॉट भी पूरे पैटर्न को डिस्टर्ब कर देती है। बिल्कुल। तो काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट आजकल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और इवन तमाम जो मीडिया में भी काम कर रहे हैं उन सबको भी काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि जाहिर है हेक्टिक वर्क होता है और उनके अपने भी जो इश्यूज चल रहे होते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट एंड काउंसलर, एंड काउंसलिंग इज नीडेड बाय एवरीवन। एंड बाय मेरा जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है प्राइमरीली इज द काउंसलिंग, एडल्ट काउंसलिंग। जी।